بسم اللہ الرحمن الرحیم إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. انہوں نے غیر مسلمین کے آگے قرآن پیش کیا، وہ خوب جانتے ہیں قرآن کا ایک معجزہ یہ بھی ہے، یہ کتاب زندہ معجزہ ہے، اور اس کا ایک معجزہ یہ بھی ہے کہ اللہ اکبر، اس کلام کو وہ لوگ جب سنتے ہیں جنہیں عربی کا ایک حرف نہیں معلوم، عربی کا ایک لفظ نہیں معلوم، تو واللہ ان کے دل اس طرح متاثر ہوتے ہیں، کوئی خیالی بات نہیں کرتا. ایک ثبوت میں دیتا ہوں، میڈراس میں ایک فلم ایکٹر، تمل فلموں میں کام کرنے والے ایک بزرگ 75 برس کے مسلمان ہو گئے. میں نے ان سے پوچھا ڈائریکٹ، کیسے مسلمان ہوئے؟ وہ تمل بولتے تھے، میں اردو میں پوچھ رہا تھا، درمیان میں ٹرانسلیٹر تھا. میں نے کہا کیسے مسلمان ہوئے آپ؟ کس چیز نے آپ کو متاثر کیا؟ کیا جواب دیا جانتے ہیں انہوں نے کہا کہ آپ کے دائی میرے پاس پہنچتے، لمبی چوڑی تقریر کرتے، نصیحت کرتے، ان کی بات کا کوئی اثر میرے دل پہ نہیں ہوتا تھا، لیکن گفتگو کے درمیان جب کبھی وہ قرآن کی آیتیں پڑھتے تھے تو میرا دل بے حد متاثر ہوتا تھا، حالانکہ مجھے نہیں معلوم کہ ان آیتوں کا ترجمہ کیا ہے، تفسیر کیا ہے، معنی کیا ہے. کہا بارہا ایسا تجربہ ہوا کہ جب بھی گفتگو کے درمیان قرآن کی آیت وہ پڑھتے، میں محسوس کرتا کہ میرا دل پگھل رہا ہے. میں نے کہا کہ اس کلام کے سچے ہونے کی سب سے بڑی دلیل یہی ہے، میں سمجھ نہیں رہا ہوں اور یہ کلام میری آنکھوں سے آنسو بہا رہا ہے، سمجھ جاؤں تو کیا ہوگا؟ مسلمان ہو گئے. اور حضرات ویسے بھی آج کل قرآن مجید کے تراجم، قرآن مجید کے ٹرانسلیشن جو ہے مختلف دنیا کی زبانوں میں آ چکے ہیں. دعوت و تبلیغ کے میدان میں مدعو کو آپ قرآن سنائیے، قرآن پڑھائیے. کوئی کرسچن ہے، سورہ مریم کھولیے، سورہ مریم کا دوسرا رکوع پڑھائیے اس سے، واللہ اگر وہ سمجھ کر پڑھے گا متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا. آخرت اور قیامت کا نقشہ جن آیتوں میں کھینچا گیا، وہ آیتیں سنائیے، وہ آیتیں پڑھوائیے. اس قرآن کا معجزہ ہے کہ اس کی ایک ایک آیت زندگیوں کو بدل کے رکھ دیتی ہے. اسی لیے پیارے نبی مکے کے 13 سال میں آپ کا مشن یہی تھا، یتلو علیہم آیاتہ، اللہ کے بندوں کو اللہ کا کلام سنانا. دیکھیے ڈاکٹر ضیاء الرحمن اعظمی صاحب، آپ جانتے ہیں ڈاکٹر ضیاء الرحمن اعظمی جو کبھی بانکی رام تھے، یو پی کے ایک گھرانے میں، برہمن گھرانے میں پیدا ہوئے. آج وہ کہاں ہیں؟ آج وہ اسلامک یونیورسٹی مدینہ منورہ کے حدیث کے سب سے بڑے استاد ہیں، علم حدیث کے سب سے بڑے استاد ہیں. جو کبھی بانکی رام تھے، وہ ان کی داستان ہے قبول اسلام کی، گنگا سے زمزم تک انہوں نے لکھا ہے، اپنی داستان لکھی ہے کیسے مسلمان ہوا، اس کا نام انہوں نے دیا گنگا سے زمزم تک. وہ لکھتے ہیں قرآن مجید کی ایک آیت میری ہدایت کا ذریعہ بن گئی. کون سی آیت؟ ان کے ایک دوست تھے، مسلمان دوست، وہ انہیں پکڑ کے، جبکہ ابھی وہ ہندو ہیں، ایک مسجد میں درس قرآن میں لے کے چلے گئے. یاد رکھو، غیر مسلمین کو لے کر آؤ مسجد میں، شریعت ہرگز نہیں روکتی. غلط ہے یہ فتویٰ کہ کافر مسجد کے اندر نہیں آ سکتا، غلط ہے یہ فتویٰ کہ غیر مسلم مسجد کے اندر نہیں آ سکتا. کس نے کہا؟ حدیثوں سے ثبوت ہے غیر مسلم مسجد کے اندر آ سکتا ہے، انہیں لانا چاہیے. وہ طریقہ عبادت کو دیکھیں گے، نماز کو دیکھیں گے، درس سنیں گے، واللہ ان کے دل پگھل جائیں گے. ڈاکٹر ضیاء الرحمن اعظمی لکھتے ہیں قرآن کی ایک آیت نے میرے دل کو بدل دیا. جس طرح درس قرآن کی مجلس میں وہ شریک ہوئے تو وہاں درس ہو رہا تھا سورہ عنکبوت کی آیت، مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت اتخذت بیتا وان اوہن البیوت لبیت العنکبوت.
جن لوگوں نے اللہ کے ساتھ شریک بنا لیے، اللہ کو چھوڑ کر اور خدا بنا لیے، ان کی مثال اس مکڑی کی سی ہے جو گھر بناتی ہے، اور دنیا بھر کی مخلوقات جو گھر بناتی ہیں اس میں سب سے کمزور گھر مکڑی کا گھر ہوتا ہے۔ شرک کی مثال، مشرک کی مثال، بالکل مکڑی کا جو گھر جالے کا اتنا کمزور گھر، اسے نہ گرمی سے بچاتا ہے نہ سردی سے بچاتا ہے، اور ہمیشہ سب کی نظروں میں رہتا ہے، ایک جھاڑو مارنے سے ختم ہو جاتا ہے۔ کہا کہ مشرک بھی ایک ایسے عقیدے میں پناہ لیتا ہے جو عقیدہ کہ اس کی حفاظت نہیں کر سکتا، اسے بچا نہیں سکتا۔ تو ڈاکٹر صاحب لکھتے ہیں اس ایک آیت کا درس میں نے سنا، میرا دل پگھل گیا اور مجھے یوں لگا کہ یہ میرے عقیدے کی تصویر بیان کر رہی ہے آیت۔ تو حضرات، عتبہ کو پیارے نبی نے لمبی چوڑی تقریر کے ذریعے جواب دینے کے بجائے ڈائریکٹ جو قرآن سنایا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ دعوت و تبلیغ کے میدان میں کامیابی اور رزلٹ جلد سے جلد آپ چاہتے ہیں تو رب کے بندوں کو رب کا کلام سناؤ، اللہ کے بندوں کو اللہ کا کلام سناؤ۔ اس کلام کے مضامین، اس کلام کی آیتیں زندگیوں کو بدل کر رکھ دیں گی۔ اور حضرات، ایک اور اسلوب جو انہوں نے اسلام کی تبلیغ کو روکنے کے لیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو روکنے کے لیے ایک اور طریقہ جو انہوں نے اپنا، وہ کیا تھا؟ پیارے نبی جہاں جہاں جاتے لوگوں کو سمجھانے کے لیے، مارکیٹ میں، بازار میں، موسم حج میں، جہاں جہاں جاتے اور تبلیغ کرتے، پیچھے پیچھے جانا اور لوگوں سے کہنا کہ لوگوں یہ پاگل ہے، یہ دیوانہ ہے، اس کی بات نہ مانو۔ اور اس میں سب سے آگے کوئی دوسرا نہیں، آپ کا اپنا چچا ابو لہب سب سے آگے تھا۔ پیارے نبی جس سے ملتے اس کے بعد یہ جا کے ملتا، کہتا کہ یہ دیوانہ ہے، پاگل ہے، اس کی بات مت مانو۔ اور حد تو یہ ہوئی میرے بھائی، اتنی حد ہو گئی، اتنے مطلب وہ پاگل ہو گئے مکے کے کافر۔ کوئی بھی شخص مکے کے باہر سے اگر مکے کو آتا، کوئی بھی شخص، ہاں عمرے کرنے کے لیے آتے تھے، وہ کافر رہتے ہوئے بھی عمرہ کرتے تھے، طواف کرتے تھے، کیا کیا کرتے تھے۔ کوئی بھی شخص مکہ آتا، سیدھے اس کے پاس جاتے اور جا کے کہتے دیکھو یہاں ایک شخص آیا ہے جس کا نام محمد ہے، اس کی باتوں نے اچھوں کو جو گمراہ کر دیا ہے، سمجھداری سے کام لینا، ہوشیاری سے کام لینا، اس کی باتوں میں نہ آنا۔ یہ جو لوگوں کو جا کے کہتے تھے کہ ایک دیوانہ آیا ہے، پاگل آیا ہے، اس کی بات نہ ماننا، وہ غلط باتیں کہتا ہے، تو لوگ جو سنتے تھے وہ کہتے چلو دیکھتے ہیں یہ دیوانہ کون ہے، ہاں جی چلو دیکھتے ہیں دیوانہ کون ہے۔ جاتے تھے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے بن کے لوٹتے تھے، صلوات اللہ وسلم علیہ۔ یاد رکھو، یہ بات یاد رکھنا، حق کی صفت ہے یہ۔ حق کے خلاف دنیا جتنی سازشیں کرے گی، حق کے خلاف دنیا جتنے اعلانات کرے گی، حق کے خلاف دنیا جتنے اشتہارات لگائے گی، یہ سب حق کی تبلیغ کا ذریعہ بنے گی۔ یہ سب اعلانات حق کی تبلیغ کا ذریعہ بنے گی، یہ سب سازشیں۔ اور دعوت و تبلیغ کی تاریخ بتاتی ہے، اسلام کی آدھی تبلیغ اگر دعات اور مبلغین کی کوششوں سے ہوئی ہے تو آدھی تبلیغ دشمنوں کے پروپیگنڈوں سے ہوئی ہے، الحمدللہ۔ اس لیے کبھی دشمنوں کے پروپیگنڈوں سے پریشان نہ ہونا۔ یہ جو کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ٹیررسٹ ہیں، یہ جو کہتے ہیں قرآن ٹیررزم کی کتاب ہے، یہ جو کہتے ہیں کہ اسلام ٹیررزم سکھانے والا مذہب ہے، واللہ ان کی یہ ساری تحریریں، ان کے یہ سارے نعرے اسلام کی تبلیغ کا ذریعہ بنیں گے، واللہ۔ طفیل آئے، طفیل بن عمر دوسی، قبیلہ دوس کے جانے مانے شاعر، بہت بڑے شاعر، عرب میں بڑی عزت تھی ان کی، بڑا نام تھا ان کا۔ مکہ آئے، مشرکین مکہ کو پریشانی ہوئی کہ کہیں طفیل پر محمد کا جادو نہ اثر کر جائے۔ سارے لوگ گھیر لیے طفیل کو، گھیر کے کہا دیکھو طفیل، تم بڑے سمجھدار انسان ہو، بڑے عزیز انسان ہو، بڑے محترم انسان ہو، بڑے اچھے شاعر ہو، یہاں ایک شخص پیدا ہوا ہے، اس کا نام محمد ہے، اس کی باتوں نے اچھوں کو گمراہ کر دیا ہے۔ طفیل، مکہ کعبہ جاتے ہوئے ہوشیار رہنا، اس کے کلام کو، اس کی باتوں کو نہ سننا۔ طفیل کہتے ہیں پہلے تو میں ان لوگوں کی باتوں کو سن کر دونوں کانوں میں روئی رکھ لیا،
خانہ کعبہ میں داخل ہونے سے پہلے روئی رکھ لیے کہ کہیں وہ آواز نہ ٹکرا جائے تلاوت قرآن مجید کی. کہتے روئی رکھ کے مکے میں خانہ کعبہ میں داخل ہوا. کہتے میرے ضمیر نے مجھے ملامت کی, کہا کہ یہ کیا کر رہے ہو تم خود ایک سمجھدار انسان ہو, اچھائی و برائی میں تمیز تم خود کر سکتے ہو, حق اور باطل میں فرق تم خود کر سکتے ہو. یہ کیا ہے کہ لوگوں کی بات سن کے, دنیا والوں کی بات سن کے تم نے خود کو بہرا کر لیا ہے؟ آخر سننے میں کیا حرج ہے؟ چلو سن کے دیکھتے ہیں کہ کون صاحب ہیں, کیا کہتے ہیں. روئی نکالی. پیارے نبی خانہ کعبہ سے نکل کے گھر جا رہے تھے, پیچھے پیچھے گئے, پیارے نبی سے ملاقات ہوئی. کہا کہ کون ہیں آپ اور کیا کہتے ہیں آپ, کیا دعوت ہے آپ کی؟ اور پیارے نبی کا معمول تھا, آپ کوئی لمبی چوڑی تقریر نہیں, آپ تو ڈائریکٹ قرآن سناتے تھے. طفیل کو بھی آپ نے قرآن سنایا. اللہ اکبر. ایک مجلس میں قرآن سنا اور مسلمان ہو گئے. صلوات اللہ علیہ وسلم. مکے والوں کے لیے یہ خبر ایک بڑے حادثے سے کم نہ تھی, اور بجلی گرنے کی مانند یہ خبر مکے والوں پہ گری کہ طفیل بھی آخر مسلمان ہو گئے. طفیل بن عمرو دوسی مسلمان ہونے کے بعد, اور دیکھو مکی زندگی کا یہ تھا, جو شخص بھی مسلمان ہوتا اسلام قبول کرنے کے ساتھ ہی داعی بنتا تھا, مبلغ بنتا تھا. سمجھ رہے ہیں؟ ابو بکر مسلمان ہوئے, جیسے کہ ہم نے سری دعوت میں مسلمان ہوتی وہ داعی بن گئے. ان کی کوششوں سے حضرت عثمان, حضرت سعد بن ابی وقاص, حضرت طلحہ بن عبید اللہ, حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہم مسلمان ہوئے. ادھر طفیل نے کلمہ پڑھا, ادھر پیارے نبی نے کہا طفیل اب تمہاری ذمہ داری ہے, داعی بن کر جاؤ اور اپنے قبیلے دوس میں کام کرو. ان کے قبیلے کا نام تھا قبیلے دوس. حضرت طفیل گئے, جا کر کام کیا, محنت کی کوشش کی. ایک شخص بھی مسلمان نہ ہوا, ایک آدمی بھی مسلمان نہ ہوا. اپنی قوم پہ انہیں بہت غصہ آیا اور پیارے نبی کی خدمت میں آئے. بخاری کی حدیث ہے, ابو ہریرہ راوی ہیں, کہ پیارے نبی کی خدمت میں آ کے طفیل نے کہا یا رسول اللہ ان دوسا قد عصت وابت فادعوا اللہ علیہ. کہا اللہ کے نبی میرا جو قبیلہ دوس ہے, بہت کوشش کی میں نے, بہت سمجھایا, اس نے میری بات نہیں مانی, نافرمانی کی, دین اسلام کو قبول نہیں کیا. لہٰذا میں آپ کی خدمت میں درخواست لے کے آیا ہوں کہ بد دعا کیجئے میرے قبیلے پر, اللہ اس قبیلے کو غارت کرے جس نے حق کو جھٹلایا ہے. پیارے نبی نے ان کی یہ درخواست سنی, سیدھے اٹھ کھڑے ہوئے, ہاتھ اٹھا دیے, قبلہ رو ہو گئے. لوگوں نے کہا ہلاکو, لوگوں نے کہا پیارے نبی نے ہاتھ اٹھا دیے, پیارے نبی قبلہ رو ہو گئے. اب تو قبیلے دوس کی تباہی کا وقت آ گیا, ابھی بد دعا ہوگی وہ غارت ہو کے رہ جائے گا. پیارے نبی نے کہا اللہم اہدی دوسا وأت بہم, پروردگارا قبیلے دوس کو ہدایت دے دے اور انہیں مطیع و فرما بردار بنا کر میری خدمت میں لے آ. درخواست ہوئی بد دعا کی, اور پیارے نبی نے اٹھ کر دعا دی. اور دعا دینے کے بعد طفیل سے کہا طفیل اب جاؤ. طفیل گئے اور اب کی بار کافی رزلٹ نکلا. قبیلے نے بات مانی, مشرف با اسلام ہوا. اور شاید حضرت طفیل بن عمرو دوسی کی منقبت کے لیے اتنا کافی ہے کہ مشہور صحابی, حافظ صحابہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ انہی طفیل بن عمرو دوسی کی کوششوں سے مسلمان ہوئے تھے. اللہ اکبر, کتنی بڑی بات ہے. دیکھ رہے ہیں آپ, یہ وہی طفیل ہے کہ دشمنوں نے مل کے کہا تھا یہاں ایک دیوانہ آ گیا, اس کی بات نہ ماننا, اس کی بات نہ سننا. لیکن وہی دشمنوں کے یہ تانے, دشمنوں کی یہ سب سازشیں تشہیر کا ذریعہ بن گئی. اور ہر دور میں حق کے ساتھ یہی ہوا ہے کہ حق کے خلاف جتنا شور مچایا جاتا ہے, جتنا ہنگامہ ہوتا ہے, وہ شور اور ہنگامہ حق کی تبلیغ کا ذریعہ بنتا ہے. اس لیے کبھی بھی حق پرستوں کو باطل پرستوں کے شور اور ہنگاموں سے خوف زدہ نہیں ہونا چاہیے. آج ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں. کل ہم انشاءاللہ سنیں گے کہ جب یہ ساری کوششیں ناکام ہو گئیں تو بالآخر مشرکین مکہ جسمانی اذیتوں پہ اتر آئے, مارنے لگے, ستانے لگے,
صحابہ کو، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسی کیسی اذیتیں دی گئیں، کیسا کیسا ستایا گیا اور کیا کچھ ہوا، یہ ہم انشاءاللہ تعالی کل کے درس میں سنیں گے۔ آج اسی پر اکتفا کرتے ہوئے دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین ہم سب کو، آپ سب کو سیرت رسول کی روشنی میں اور سیرت رسول کے سانچے میں اپنی عملی زندگی کو ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔